سرکاری اسکولوں کے لیے کتابوں کی خریداری کے لیے 45 کروڑ روپے مالیت کے ٹینڈرز اشتہارات کی پبلشرز نے مخالفت کر دی ہے۔ پبلشرز کے مطابق کتابوں کو ٹھیکیداری پر فروخت کرنے کے لیے مڈل مین کو نوازا جا رہا ہے۔ سرکاری اسکولوں کی لائبریریز کے لیے کتابوں کی خریداری کی مد میں صوبے کے 11 اضلاع میں 45 کروڑ روپے مالیت کی کتابیں خریدی جا رہی ہیں۔ حکومت نے ٹینڈرز پر 2% زر ضمانت کی شرط سے پبلشرز کو اپنی ہی کتابیں فروخت کرنے پر قدغن لگا دی ہے۔ اشاعتی ادارے کہتے ہیں کہ جن کتابوں کو منتخب کیا گیا ہے ان کی خریداری بھی متعلقہ پبلشرز سے کی جائے۔ بڑے پبلشرز کو سپلائی کا اختیار دینے سے سینکڑوں پبلشرز اپنی ہی کتابیں براہ راست اسکولوں کو فروخت کرنے سے محروم ہو گئے ہیں۔ کتاب کا معاملہ تو ڈائریکٹ ہونا چاہیے، اس میں ٹینڈر والے کا کیا کام ہے؟ ٹھیک ہے نا، ہم پہلے بھی جو کتابیں کہیں کوئی سپلائی کسی کالج کو یونیورسٹی کو دیتے ہیں تو یونیورسٹی ہم سے پوچھتی ہے، ہم یونیورسٹی کو کتابیں دے دیتے ہیں، اس کا ٹینڈر تو نہیں ہوتا نا۔ انہوں نے تو یہ باقاعدہ ٹینڈر ایک مڈل مین درمیان میں کریٹ کر دیا، اور وہ مڈل مین جو ہے وہ بارگین کرتا ہے پبلشر کے ساتھ۔ وہ پہلے آ کے پبلشر کو کہتا ہے تم 70% ڈسکاؤنٹ پہ مجھے کتاب دو گے؟ وہ کہتا ہے سر میں دے دوں گا، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہاری لسٹیں شامل کروا دیتا ہوں۔ کتابوں کے اشاعتی اداروں کا مطالبہ ہے کہ ایجوکیشن اتھارٹیز کی قائم کردہ بک سلیکشن کمیٹیوں کو ختم کر کے نئی کمیٹیاں تشکیل دی جائیں۔ ان کمیٹیوں میں پبلشرز کو شامل کیا جائے تاکہ بچوں کے لیے معیاری کتب منتخب کی جا سکیں۔ اب جب یہ ٹینڈر والا سلسلہ کیا گیا ہے جس میں کہ انہوں نے بک سیلر اور فائنل کنزیومر کے بیچ میں ایک تھرڈ پارٹی رکھ دی ہے، تو ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ اس ٹینڈر میں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں جو کہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کی تو کہہ لیں کہ ردی ہے بیسیکلی، جو گوداموں میں پڑی ہوئی ہے وہ ان لسٹ میں آ گئی ہے کہ بس کسی طرح نکل جائے ان کا کام۔ ٹینڈر اشتہارات میں مخصوص پبلشرز کی سینکڑوں کتابوں کی سلیکشن بھی خلاف میرٹ کی گئی ہے۔ پرائمری اور مڈل کے بچوں کے لیے یونیورسٹی سطح کی کتابوں کو فہرست میں شامل کیا گیا ہے اور خریداری کے لیے گھپلے کیے جا رہے ہیں۔ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ کتاب کو بڈ کے معاملے میں لایا گیا ہے۔ گورنمنٹ کی پالیسی موجود ہے، اس میں 15 سے 20% ہم پابند ہیں ان کو ڈسکاؤنٹ دینے کے، تو اس ڈسکاؤنٹ پہ وہ پی ایم آئی یو کو ہم سے پرچیز کرنی چاہیے تھی۔ جہاں تک آبجیکٹڈ لسٹ کی بات ہے تو میرا خیال میں جتنا شور مچ گیا تھا اس کے بعد محکمہ تعلیم کو اس پہ ورکنگ کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے ورکنگ نہیں کی۔ دوسری جانب وفاقی حکومت کے لٹریسی ڈویژن کے قانون کے مطابق کتابوں کی بذریعہ ٹینڈرز خریداری پر پابندی عائد ہے، جبکہ پیپرا قوانین بھی دانشورانہ ملکیتی حقوق کی بنا پر کتابوں کے ٹینڈرز کی شرط پر لاگو نہیں ہوتے۔